قسمت کی ستم ظریفی تو دیکھیے کہ ہم اردو بولنے، پہننے، لکھنے، اوڑھنے بچھونے والے اور رہنے والے پنجاب کے جب لکھنا شروع کیا اردو زبان میں اور اردو کے کلام کو پذیرائی نصیب ہوئی تو پنجاب کے رہنے والوں نے بھی کہا کہ کچھ ہماری زبان میں بھی لکھیے، ہم بھی محسوس کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی مٹھاس کو۔ میرے لیے مشکل کام تھا کیونکہ اردو ہی پہننا، اوڑھنا، سونا بچھونا رہی اور ہم آپ جناب سے کے قافیے سے باہر نکل ہی نہ پائے۔ اب جب یہ فرمائش آئی تو میں نے سوچا میں نے کون سا خود کرنا ہے، اساں بھی تے دیتے چوں دینا، اللہ دے گا تو ہم لوگوں کو دیں گے۔ تو جب کاغذ قلم اٹھایا اور لکھنے بیٹھے تو الحمدللہ پہلی نعت پنجابی کی بھی لکھ لی۔ یہی موضوع اور یہی نعت آج کے اس ولاگ کا موضوع ہے، اور دکھا آپ کو یہ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں ربیع الاول کا موسم بہاروں، گلابوں، ستاروں کا موسم ہوتا ہے۔ جہاں بھی ہم کہیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے جاتے ہیں، عزتیں، محبتیں اور پھول نچھاور ہوتے ہیں، اور یہ ذکر صدقہ ہے سب ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ سب آپ کے نام کا صدقہ ہے۔ یہ عزت میں نے کمائی نہیں، اور عزت کمائی نہیں جاتی، وہ تو عز من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اور ذکر رسول سے زیادہ معزز بندہ کسی کام میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے اور کروانے میں ہی گزر رہی ہے، اور اللہ آگے بھی ایسا ہی رکھے۔ ہم محافل میلاد کنڈکٹ کرواتے ہیں، لوگ محبتوں کے پھول راستوں میں بچھاتے ہیں۔ جب میلاد کا موسم آتا ہے سب لوگ اپنے اپنے آئیڈیاز ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں تاکہ ہمارا کام بالکل منفرد ہو، اور جب بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کا مرکز بنے۔ صدقہ تو سب ذکر رسول کا ہے۔ ہم نبی کی محفل سجانے کسی کے گھر جائیں یا نبی کے مہمانوں کو مدینے سے واپس لے کر آئیں، گلاب ہر جگہ منتظر ہی رہتے ہیں، اور یہ گلاب ذکر رسول کا ہی صدقہ ہیں۔ بس نعت خوانوں کو اس ایک بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایک روایت کے مطابق یہ گلاب کے پھول کی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے ہے، تو جس چیز کو نسبت رسول ہو جائے اسے سر پر سجایا جائے، گلے کا ہار بنایا جائے، ہاتھوں کا گجرا بنایا جائے، لیکن قدموں میں تو نہ لایا جائے۔ یہ نعت خوانوں پر جو پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں اور جن پہ چل کر وہ تشریف لاتے ہیں، خدا کی قسم لگتا ہے پیر دل پتیوں پر نہیں دلوں پر رکھتے ہیں۔ جس چیز سے خوشبو رسول آتی ہو بھلا اس کی جگہ قدموں میں تو نہیں ہوتی۔ بہت احتیاط کرنی چاہیے اس بات کے لیے۔ آپ جن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جب ان کی شان کو ہی ملحوظ نہ رکھیں گے تو فیض کیسے اٹھائیں گے؟ یہ ہم میلاد سے واپس آئے ہیں، باہر سننے والے سب موجود ہیں، اور میرے سننے والے کثرت سے پنجاب کے رہنے والے اور پنجاب کی میٹھی زبان بولنے والے ہیں، اور یہ فرمائش جب مجھ سے پہلی مرتبہ ہوئی تھی کہ آپ پنجابی کی نعت لکھیں تو آبویسلی میرے پاس پنجابی کی ڈکشنری نہیں تھی، کیونکہ میری زبان نہیں تھی تو میرے پاس اس کے الفاظ ہی نہیں تھے۔ اردو میں بھی نعت لکھنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ ذکر رسول ہے اور اس کا تقاضا ہی بڑا مشکل ہے، لیکن پنجابی تو بہت ہی مشکل تھا کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس میں کون سے لفظ کو کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سٹوری آپ کو سناتی ہوں کہ میں نے اپنی پہلی پنجابی نعت کیسے لکھی۔ جس دن میں نے ارادہ کیا کہ آج پنجابی نعت لکھتی ہوں، کاغذ قلم لے کر بیٹھی تو میرے پاس جو قافیہ آیا وہ تھا ٹھنڈ، اور اس کے ساتھ دوسرا جو میرے پاس میرے ذہن میں میری ڈکشنری میں جو لفظ تھا وہ کھنڈ تھا۔ چینی کو کہتے ہیں تو عام استعمال ہوتا رہتا تھا تو میرے ذہن میں آیا، تو اس کا پہلا مصرع میرے جو ترتیب پایا وہ ایسے تھا کہ مٹھیاں گلاں او ہونٹ مٹھے، نالے مٹھا لہجہ آقا دا، جنہ سنیا او ہی جان دے نے، کی شے اصل چے کھنڈ ہوندی۔ اور ٹھنڈ کا قافیہ تھا تو اس کا شعر مرتب ہوا کہ برساں دے تڑپ دے کر لاندے، جد شہر نبی نو جاندے نے، او جان دے نے دس سکدے نہیں، کی شہر نبی دی ٹھنڈ ہوندی۔ اور بس جی یہاں پہ اینڈ ہو گیا۔ اب سمجھ نہیں آئی کہ اب اس سے آگے کیا لفظ ہو جو یہ قافیہ مکمل ہو اور نعت پوری ہو۔ میں اٹھ کر گھر کے کاموں کو لگ گئی، فرش دھو رہی تھی تو ذہن میں لفظ آیا ونڈ ہوندی۔ یہ ونڈ کا لفظ کبھی میرے اگلے پچھلوں کے آگے پیچھے سے بھی نہیں گزرا ہوگا کیونکہ اس لفظ کا مطلب اور اس کے استعمال کا موقع ہی مجھے نہیں معلوم تھا۔
جب لفظ ذہن میں آیا تو فوراً خیال آیا کہ اس کے پیچھے کوئی پوری بات ہوگی۔ میں نے کام چھوڑا، کاغذ قلم لے کر بیٹھی تو جو شعر مرتب ہوا وہ تھا کہ وچ حشر او سجدہ کرسن تے رب آکسی سونیاں مکھ نہ لکا، اسی ویکھ دے نئیاں خلقت نوں تیرے صدقے انہاں تے ونڈ ہوندی۔ اور میں قسم اس اللہ کی بھی اٹھا سکتی ہوں جس نے مجھے لکھنے کی توفیق دی کہ میرے بس میں ہی نہیں تھا، مجھے تو اس لفظ کی سمجھ نہیں آتی تھی میں اس کا استعمال کیسے کر سکتی تھی۔ پھر جب یہ ونڈ کا قافیہ آیا تو اس کے ساتھ پنڈ کا قافیہ آیا۔ گر بار نہ چاوے او سونا ایک قدم بھی چانا مشکل ہے، گر ٹیک اونا دی نہ مل دی تینوں لگدا پتا کی پنڈ ہوندی۔ اور آخری جو اس کا مصرع، اس کا جو شعر تھا وہ تھا کہ مرا عاشق ویکھ کسے پوچھیا کی گزری حال سناتے سہی، ہنس بولا نبی جے راضی سن پھر مینوں کادی چھنڈ ہوندی۔ لیں جی میری پہلی نعت مکمل ہو گئی۔ اللہ نے میرے لیے یہ راستہ کھول دیا، ایک ایک قدم یہ سیڑھیاں میں چڑھتی رہی اور اللہ پاک نے روشن رستہ میرے لیے آسان کر دیا۔ پھر میں پنجابی نعت لکھتی تھی اور میں خود اردو تھی، لیکن میری خوش بختی یہ رہی کہ میری جو نعت خوان تھیں وہ پنجابی کی اہل زبان تھی، تو اگر لکھنے میں مجھ سے کوئی کسر رہ بھی جاتی تو وہ پڑھنے میں جاننے کی وجہ سے اس کو نبھا لیتی تھی۔ اللہ نے دروازہ روشن کر دیا، کھول دیا، اور پہلی کتاب ہماری جو بہار نور آئی اس میں 1 سے زیادہ پنجابی کلام موجود تھے۔ اب آج آپ کو جو ہم فرا کلام سنانے جا رہی ہیں یہ وہ پہلا کلام ہے پنجابی کا جو میں نے لکھا تھا کہ رب وچ حشر او سجدہ کرسن تے رب آکسی سونیاں مکھ نہ لکا، اسی ویکھ دے نئیاں خلقت نوں تیرے صدقے انہاں تے ونڈ ہوندی، مٹھیاں گلاں او ہونٹ مٹھے نالے مٹھا لہجہ آقا دا، جنہ سنیاں اوہی جان دے نے کی شے اصل چے کھنڈ ہوندی۔ مٹھیاں گلاں او ہونٹ میٹھے نالے میٹھا لہجہ آقا دا، نالے میٹھا لہجہ آقا دا، جنہ سنیا اوہی جان دے نے، جنہ سنیا اوہی جان دے نے کی شے اصل چے کھنڈ ہوندی، کی شے اصل چے کھنڈ ہوندی۔ برساں دی تڑپ دے کرلاں دے، برساں دی تڑپ دے کرلاں دے، جد شہر نبی دے جاندے نے، جد شہر نبی دے جاندے نے، او جان دے نے دس سکدے نہیں، او جان دے نے دس سکدے نہیں کی شہر نبی دی ٹھنڈ ہوندی، کی شہر نبی دی ٹھنڈ ہوندی۔ ساڈے رونے تے تساں حیرت کیوں، ساڈے رونے تے تساں حیرت کیوں، او لکڑی ہو کے رویا سی، او لکڑی ہو کے رویا سی، اے رمضان عاشق جان دے نے، اے رمضان عاشق جان دے نے کی رب دے حبیب دی کنڈ ہوندی، کی رب دے حبیب دی کنڈ ہوندی۔
ਮੁਖ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਬ ਆਖ ਸੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੁਖ ਨਾਲੋਂ ਕਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਇਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਇਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਓਟ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲੇ ਮਿੱਠਾ ਲਹਿਜਾ ਆਕਾ ਦਾ ਨਾਲੇ ਮਿੱਠਾ ਲਹਿਜਾ ਆਕਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੈ ਅਸਲ 'ਚ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀ। ये जनाब हमारी पंजाबी नात हिस्ट्री है। आपको नात कैसी लगी है लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा। इंतज़ार रहता है हमें आप कहाँ से हमें देख रहे हैं और हमारी नात सुन रहे हैं, ज़रूर लिखिएगा, पढ़कर खुशी होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।